الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب لله والبغض لله وقال عليه الصلاة والسلام لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہم سب کا یہاں جمع ہونا اور دینی حلقوں میں دینی مجالس میں جا کے بیٹھنا، مومن بندہ جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، جیسے بھی ہم لوگوں نے نماز پڑھی، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، گناہ سے بچنا، نیک اعمال کو اختیار کرنا، یہ سارے کے سارے اعمال ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہو جائے۔ ہم سب کا یہاں جمع ہونا یہ صرف ایک ہی مقصد کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ ہر آدمی اللہ پاک کی محبت میں آگے بڑھنے والا بن جائے۔ اس لیے میرے دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ سب سے زیادہ اللہ پاک سے محبت کرنے والے ایمان والے ہیں۔ جس بندے کو اللہ پاک کے ساتھ محبت ہو جائے، پھر اس آدمی کے لیے حق تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا نہ آسان ہوتا ہے، بلکہ اس کو اللہ پاک کے حکم کے پورا کرنے میں مزہ آتا ہے۔ جس آدمی کو اللہ پاک سے محبت اور تعلق ہو جائے، اس کو پھر اللہ پاک کے حکم کے ماننے میں صرف مزہ نہیں آتا، پورا کرنا صرف ان کو لیے ضروری نہیں، بلکہ اس کو ہر حکم کے پورا کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ایک ہے اللہ پاک کی حکم کو پورا کرنا، ایک ہے پورا کرتے ہوئے انسان کو مزہ بھی ملے۔ تو جس کو اللہ پاک سے تعلق ہو جاتا ہے، پھر اس کو اللہ پاک کے حکم کے پورا کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے سجدے لمبے ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی نمازیں اور سجدے لمبے ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ اور تابعین کی، اللہ والوں کی زندگیاں انسان پڑھے، ان کے سجدے بھی ایسے لمبے ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب ماتھا زمین پر اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ زمین پر نہیں، وہ کہتے ہیں گویا ہمارا یہ ماتھا اللہ پاک کے قدم مبارک کے پاس ہی پڑے ہوئے ہیں۔
اس لیے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں جب سجدہ لگاتا ہوں تو مجھے اتنا سرور اور مزہ آتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے ماتے نے میرے اللہ پاک کے قدموں کا بوسہ لے رہا ہوں، اس سے مزہ آتا تھا۔ آج ہم سوچے بھائی ہمارے سجدوں میں کتنا سرور اور مزہ ہے، ہمارے سجدے کتنے لمبے ہیں، ہمارے عبادات کے اندر کتنا روز مرہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اللہ پاک کے احکامات میں ہم کتنے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری کیفیات کیا بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ابلیس جو تھا، شیطان، ان کے پاس سب کچھ تھا، اللہ پاک کا عشق نہیں تھا۔ جو اللہ پاک سے عبادت تو کرتے ہیں مذاق مذاق میں کرتے ہیں۔ عبادت کا مذاق جانتے ہیں؟ ذکر بھی کر رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، موبائل فون بھی استعمال کر رہا ہے، نماز بھی بیچارے ایسا پڑھتا ہے نہیں، اوپر نیچے۔ تو پھر اللہ پاک اس آدمی کو اپنی محبت کیسے نصیب فرمائیں گے؟ ابلیس سب سے بڑا عبادت گزار تھا، سب سے بڑا عارف تھا، اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ عاشق وہ ہوتا ہے نا جس کو محبوب کہے یہ عمل آپ نے کرنا ہے، وہ کہتے ہیں میرے سر اڑ جائے میں نے یہ کام کرنا ہے، میں سارے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پھر میں نے یہ عمل کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ ایک اللہ والے نے کتاب میں کیا حکایت ذکر کی ہے، فرمایا ایک عاشق تھے تو ان کو عشق و محبت کی وجہ سے حکومت وقت نے حکم دیا کہ اس کو 100 کوڑے لگاؤ۔ کتنے کوڑے لگاؤ؟ 100 کوڑے۔ اب 100 کوڑے لگاتے ہوئے جب سزا کا وقت آیا، کوڑے مارنے شروع کیے تو اس کو کوڑا لگ رہا ہے، اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ 99 کوڑے پورے ہو گئے، 99 کوڑے پر اس کی زبان سے آہ تک نہیں نکلی۔ جب 100 نمبر کا کوڑا آیا جو اس پر لگا، اس کی زبان سے نکلا آواز نکل گئی۔ کسی نے ان سے پوچھا 99 کوڑے لگ گئے، آپ کی زبان سے آواز، درد والی آواز نہیں نکلی، یا آخری کوڑے پر آپ کی زبان سے درد اور جو آپ کے جسم پر درد ہو رہا تھا وہ آواز نکل گئی، کیا وجہ ہے؟ اس نے جواب میں کہا جس سے میں محبت کرتا ہوں میرے سامنے موجود تھا، تو 99 کوڑوں تک تو مجھے نظر آ رہا تھا، اس لیے مجھے اس کو دیکھ کر اپنے کوڑوں لگانے کی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جب وہ 100ویں کوڑے پر ہٹ گیا تو 100ویں کوڑے پر اس کے ہٹنے کی وجہ سے مجھے محسوس ہوا کہ ہاں مجھے بھی کوڑا لگا ہے۔ اس اللہ والے نے اس حکایت کے بارے میں لکھا ہے، اس کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ ہمیں ہر وقت ہمارے سامنے ہے، ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور مومن بندے کی تو شان یہ ہونی چاہیے وہ تو یہ سمجھے میں ہر وقت اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب اس کی ہر وقت یہ کیفیت ہے کہ ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو بھائی بتاؤ پھر ہمیں دنیا کی یہ جو گندے گندے کھوڑے ہیں یہ ہمیں کیوں لگے؟ کبھی بد نظری کا، کبھی غلط سننے کا، کبھی غلط بولنے کا۔ جس بندے کو اللہ سے تعلق ہو جائے ان کے لیے غلط بولنا مشکل ہوتا ہے، غلط سننا مشکل ہوتا ہے، غلط دیکھنا مشکل ہوتا ہے، غلط سوچنا مشکل ہوتا ہے۔ حکیم علومت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی محبت انسان سے کیسے دور ہو جاتی ہے اور بندہ کیسے اللہ پاک کی محبت سے دور ہو جاتا ہے۔ فرمائے جب بندہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے یہ اللہ پاک کی محبت سے خود بخود دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گناہ تو زہر ہے، جو آدمی گناہ والی زندگی اختیار کرتا ہے اس کو کبھی اللہ پاک کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی محبت تب ملے گی
جب ہماری زندگیاں، ایک آدمی ہے نا، ان کے پاس برتن ہے، برتن، اب وہ برتن کے اندر معمولی سے پیشاب کا قطرہ ڈال دے، کوئی گندگی ڈال دے اور اس کے اوپر 10 من دودھ ڈال دے، اس کو کوئی استعمال کرے گا؟ بھائی کوئی بھی استعمال نہیں کرے گا۔ حالان کے بہت بڑا برتن ہے، اس میں ایک قطرہ گندگی لگی ہے، ایک قطرہ، کیا ہوتا ہے اس سے؟ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ مومن کا دل پاک اور صاف ہو جائے، پھر مومن کے دل کے اندر میں آ جاؤ۔ اب اگر ہماری یہ دل کا برتن ہی گندا ہے، بسم اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ اور دل کا برتن کس سے گندا ہوتا ہے؟ گناہوں سے، اللہ کے نافرمانی سے، غیبت کرنے سے، چغل خوری سے، بہتان سے، حسد سے، کینہ سے، تکبر سے، بدنظری سے، جتنے بھی گناہ ہیں سارے کے سارے گناہ کرنے کی وجہ سے یہ ہمارے دل کے برتن گندے ہوتے رہتے ہیں۔ تو دل کے برتن کو صاف رکھنا، جب یہ گناہوں سے صاف ہوگا پھر یقینی بات ہے ہمیں محسوس ہوگا اس عمل کے اوپر اللہ پاک کی جو محبت اور تجلیات ہیں میرے دل کے اندر کیسے داخل ہو رہی ہیں۔ ہمارے حضرت لاہور میں حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت فرماتے میں مدینہ منورہ کے سفر میں تھا، فرمایا میں نے مدینہ منورہ میں ایک جگہ مشکات شریف، جو ہمارے مدارس کے اندر حدیث کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے، مشکات شریف کا میں نے ایک جگہ درس دیا۔ مشکات شریف کے درس دینے کے بعد میں وہاں سے نکلا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری لگانے کے لیے جیسے قریب آیا، فرمایا مجھے واضح محسوس ہوا کہ آسمان سے ایک نور کا گولا آیا ہے اور میرے سینے کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ فرمایا مجھے محسوس ہوا کہ جو مشکات شریف کا درس میں نے دیا ہے اس کے برکات یہ کہ اللہ پاک نے اپنے محبت کا ایک نور کا گولا میرے سینے میں داخل کر دیا۔ جو آدمی نیک اعمال اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک کے محبت والے اعمال اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت اس آدمی کے دل کو جب صاف دیکھتے ہیں پھر اپنے محبت کے انوارات اس میں داخل ہونا شروع فرما دیتے ہیں۔ اس لیے محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت وہ ہے جو اختیاری ہے جس کو عقلی شرعی محبت بھی کہتے ہیں، اور دوسری محبت وہ ہے جو طبعی ہے، غیر اختیاری ہے۔ محبت شرعی، اختیاری، عقلی محبت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی اللہ پاک کا حکم متوجہ ہو جائے یہ اللہ پاک کے حکم کو پورا کرنے والا بن جائے، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، جتنے بھی اعمال ہے، فرائض ہے، واجبات ہے، جیسے ان کی طرف اللہ کا حکم متوجہ ہو جائے یہ فوراً حکم کے پورا کرنے میں لگ جائے، میں اللہ پاک کی حکم کو پورا کرنے والا بن جاؤں، اللہ پاک کے حکم کو پورا کرنے والا بن۔ یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ ہمارے اختیار میں ہے کہ نہیں ہم نماز پڑھے، ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نظر کی حفاظت کریں، ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں۔ اس لیے کتابوں میں لکھا اگر ایک آدمی شراب خانے کے بالکل بیچ میں رہتا ہو، فرمائے اس کو اللہ پاک نے یہ طاقت دی ہے اس لیے اس کو رہائش بھی ایسی جگہ میں دی ہے کہ یہ اس شراب پینے سے بچ سکتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو اسی جگہ میں رہائش دی ہوئی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر ظلم کرنے والے توڑے ہیں؟ اللہ تو بندے کو دیکھ کر اس وقت کیسے معاملہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بازار کے ماحول میں کاروبار کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے سارے بازار میں بے حیائی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو طاقت دی ہے، اس لیے اس کو بازار میں اللہ پاک نے حلال کمانے کے لیے مقرر کیا ہوگا۔ وہ بازار میں اس بے حیائی کے ماحول میں گناہ سے بچ سکتا ہے، حلال کما سکتا ہے۔ تو یہ اختیار میں ہے، ہر مومن بندے کے اختیار، ہر انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتے ہیں، نیکی کو اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ تو اختیاری محبت ہو گئی۔ اب اختیاری محبت آسان ہے کہ مشکل ہے؟ بھائی بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اور غیر اختیاری محبت کیا ہے؟ جس کو طبعی محبت کہتے ہیں۔ انسان کو اللہ سے اتنی محبت ہو جائے
اتنی محبت ہو جائے، اتنی محبت ہو جائے، زبان سے کہے اللہ اور بے اختیار اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ اور جو غیر اختیاری محبت ہے یہ صرف انسانوں کو نہیں، اللہ پاک نے جانوروں کو بھی نصیب فرمائی۔ لیکن کوئی آگے بڑھنے والا بن جائے، آگے بڑھنے والا بن جائے، پھر ہم یقینی بات ہے رات کو اٹھیں گے، ہم ذکر کرنے بیٹھیں گے، اللہ کا نام لیں گے، ہمیں محسوس ہوگا کہ میں تو اللہ کہہ رہا ہوں، یہ زمین اور آسمان بھی اللہ کہہ رہا ہے، میں اللہ کہہ رہا ہوں، یہ در و دیوار بھی اللہ کہہ رہا ہے، میں اللہ کہہ رہا ہوں، میرا سارا جسم اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں اللہ کہہ رہا ہوں، یہ میری آنکھ بند ہوتی ہے کھلتی ہے، یہ بند اور کل نہیں ہو رہی ہے بلکہ بند ہوتے ہوئے بھی اللہ کہہ رہی ہے، کھلتے ہوئے بھی اللہ کہہ رہی ہے۔ یہ دل کی دھڑکن یہ جو دھڑکتا ہے تو یہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ہم راستے میں جا رہے ہیں نا، یہ اللہ والوں نے کتابوں میں اپنے کیفیات لکھے ہیں۔ بعض اللہ والے راستے میں جاتے ہیں، ہم بھی راستے میں جاتے ہیں، ہم ہاتھ ہلا کر کے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمارے ہاتھ نہیں ہل رہے، ہم سمجھ رہے ہیں ایک ہاتھ جا رہے تو اللہ کہہ رہا ہے، پھر یوں ہو رہے تو اللہ کہہ رہا ہے، قدم اٹھ رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے، قدم لگا رہے تو اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ طبیعت بن جاتی ہے، یہ طبیعت، انسان کی طبیعت ہی اللہ کی محبت بن جاتی ہے، انسان کی طبیعت ہی اللہ کی یاد بن جاتی ہے، انسان کی طبیعت ہی شریعت بن جاتی ہے۔ اس لیے تک مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ اور مرشد کے طرف لکھا، حضرت اب تو میری طبیعت بھی شریعت بن گئی، اب تو میری طبیعت بھی شریعت بن گئی، جو چاہتا ہوں وہ شریعت کے مطابق ہو جاتا ہے، شریعت کے خلاف کوئی عمل ہی نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم سوچے بھائی ہمارے اندر اختیاری محبت کتنی ہے، غیر اختیاری محبت کتنی ہے، اختیاری محبت کتنی ہے، غیر اختیاری محبت کتنی ہے۔ ہاں، اللہ پاک تک پہنچنے کی دو راستے ہیں، ایک ہے زہد کا راستہ، انسان بہت بڑا زاہد بن جائے، ایک ہے عشق کا راستہ۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بہت زبردست مثال دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک زمین ہے، بنجر پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر کانٹے دار درخت نکلے ہوئے ہیں۔ اب اس زمین کو زراعت کے قابل بنانے کے لیے دو صورتیں ہیں، یا تو آپ ایک ایک درخت کو نکالتے رہو، اس کو گراتے رہو، اس پر کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا، مہینے بھی لگ سکتا ہے، 15 دن بھی لگ سکتے ہیں، 10 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس پر تیل ڈال دو، مٹی کے تیل ڈال کے آگ لگا دو، 2-3 گھنٹے کے اندر سارا راگ ہو جائے گا، اس کو ہٹا دو، دوبارہ زمین پر کاشت کرنا شروع کر دو۔ آسان سا کون سا راستہ ہے؟ تیل ڈال کے آگ لگانا۔ اللہ والے انسان کو آسان راستہ بتاتے ہیں، ایک عشق کی تاثیر، ایک آگ کی تاثیر ہے، ایک عشق کی تاثیر ہے، ایک خانہ بخانہ، ایک سینہ بسینہ۔ ایک چولہے میں آگ لگی ہوئی ہے، دوسرے چولہے میں آگ نہیں لگی ہے، دل چاہتے اس چولہے میں بھی آگ لگ جائے، اس چولہے سے آگ لگائے لے کے اس میں آگ لگائے گا تو آگ لگ جائے گا۔ اللہ والوں کے دل اللہ پاک کی محبت کے آگ ان کے دلوں کے اندر بڑک رہی ہوتی ہیں، بس وہ دل چاہیے جو مردہ ہو، اس دل کے ساتھ اپنا دل لگا لے، اللہ پاک اس کے دل کو بھی اندر اپنے محبت سے بڑکانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زہد اختیار کرو گے تو کیا کرو گے؟ اس گناہ سے بچ جاؤں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، کہ تمہارا تو ویسے بھی 60-70 سالہ زندگی ہے، اس کو ہٹاتے 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 اسی میں گزر جائے گی، تو کیوں آسان کام نہیں کرتے ہو کہ ایک ہی وقت میں اللہ سے کہ اللہ میرے گناہوں سے توبہ ہے، مجھے معاف کر دے، آج کے بعد جس طرح تو اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں میں اپنی زندگی کو ویسے ہی بناؤں گا، اور پھر اس کے محنت میں لگ جائے، بنانے میں لگ جائے، پر میں بہت جلدی آپ اللہ پاک کی محبت کے مراتب کو طے کر لو گے، اللہ پاک کے عشق اور محبت کے مراتب تک پہنچ جاؤ گے، بہت جلدی آپ کو اللہ مل جائے گا، اللہ کی محبت مل جائے گا۔ اس لیے اللہ والے اپنے دل کو
دنیا کی ساری محبتوں سے خالی رکھتے ہیں، خالی رکھتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو مخلوق سے نفرت کرتے ہیں اللہ پاک ان سے محبت فرماتے ہیں۔ مخلوق سے نفرت کیا ہے؟ چیزوں سے، وہی ساری جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کا غیر ہے، یہ اللہ کا غیر ہے۔ اس دل میں اللہ کا غیر نہیں آ سکتا۔ غیر کی محبت اتنی غالب نہ ہو جائے ہم اللہ کو ہی بھول جائے، ہم اللہ کو ہی بھول جائے۔ اللہ کو بھولنا نہیں ہے بھائی۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھانہ بھون کے خانقاہ سے نکلا اور نکل کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو میں بھی ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ راستے میں حضرت نے جیب سے قلم نکالے، کاغذ نکالا، پرچی پر کچھ لکھا، پھر دوبارہ آنے کی پرچی جیب میں رکھا، آگے سفر شروع کیا گھر کی طرف۔ میں بڑا پریشان کہ حضرت نے کیا لکھا، جیب سے نکالا، کچھ کہا بھی نہیں، لکھ کر کے جیب میں رکھ کر روانہ ہو گیا۔ فرمایا حضرت نے مجھے ارشاد فرمایا، بات دراصل ہے کہ ایک آدمی کا کوئی مسئلہ تھا، وہ بار بار دل کے اندر آ رہا تھا اور یہ دل بار بار غفلت کے اندر آ رہا تھا۔ میں نے کہا چلو اس دل کو غفلت سے فارغ کر دوں، میں نے وہ مسئلہ پرچی پر لکھ لیا تاکہ بھول نہ جائے، دل اللہ کی یاد کے لیے خالی ہو جائے۔ میں نے وہ مسئلہ پرچے کے اوپر لکھ لیا، دل کو دوبارہ اللہ پاک کی یاد کے لیے خالی کر لیا کہ دل کے اندر صرف اللہ پاک کی ذات ہو، کوئی اور چیز نہ آ جائے۔ آج تو ہمارے دلوں کے اندر ساری دنیا کی چیزیں ہیں بھائی، یہ دلوں کو تو ہم نے دنیا کے لیے فارغ کر دیا ہے، اللہ کی یاد کے لیے ہم نے کتنے فارغ کی ہے۔ دنیا کے تذکرے ہمارے 8 گھنٹے ہوتے ہیں اور اللہ پاک کی یاد کے لیے ہمارے پاس جو شیخ نے وظائف دیے ہوتے ہیں 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ شیخ نے کہا اپنے وظائف پورے کرنے ہیں، پوچھتے بھی ہے اگر شیخ بھائی وظائف پورے ہو رہے ہیں؟ گزارا چل رہا ہے، کبھی ہو جاتے ہیں کبھی رہ جاتے ہیں، کبھی ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کے جسم کو کھانا نہیں ملے گا، جو اسباب ہے انسان کے جسم کو زندہ رہنے کے لیے، تو بتاؤ انسان کو جب کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملے گی تو انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ مر جائے گا، ایک دن آئے گا بھوک کی وجہ سے مر جائے گا۔ اور جب انسان کے روح کو روحانیت والے غذا نہیں ملے گی تو بتاؤ ہمارے روح کو روحانیت نہیں ملے گی، غذا نہیں ملے گی تو ہمارے یہ روح کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ ہمارا دل یہ کیسے اللہ پاک کی محبت میں زندہ رہ سکتا ہے؟ اس دل کو بنانے کے لیے اس کو روحانی غذا کی ضرورت ہے۔ روحانی غذا اللہ کا ذکر، روحانی غذا اللہ پاک کو راضی کرنے والے اعمال، جو شیخ نے اعمال بتائے اس کو شروع کر دیں گے، بہت ہی جلدی ہماری روحانی غذا ہم کو ملتی رہے گی۔ یہ دل خود بخود کہے گا ہاں واقعی بات ہے میں زندہ ہوں اور دن بدن زندہ ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اس لیے میرے دوستوں بھائی اور بزرگوں، اللہ سے تعلق بنانے کے لیے ضروری ہے ہم اپنے دلوں کو اللہ کی یاد کے لیے فارغ کر دیں۔ جب تک اللہ پاک کی یاد کے لیے اپنے دلوں کو فارغ نہیں کریں گے، اس وقت تک میرے دوستوں بھائی اور بزرگوں پھر ہمارے دلوں کے اندر اللہ پاک کی محبت کا آنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور جو اللہ پاک کے دوست بنتے ہیں ان کی ایک نشانی ہے، اللہ پاک اس سے دنیا کو دور کروا دیتے ہیں۔ شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے میرے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جاؤ میرے ایک ولی جو ہے ان کی خیر خبر لے لو، ان کا موت کا وقت قریب ہے، ان کا جنازہ پڑھا لو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نکل گیا شہر کے اندر، دیکھنے لگا کہاں اللہ پاک کا دوست ہے ان کی زیارت ہو جائے۔ ان کو بھی شوق تھا کہ اللہ کے دوست کی میں بھی زیارت کر لوں اور چلو ان کی خدمت کا موقع مل جائے۔ فرمایا میں نے سارے شہر میں دیکھا، شہر میں نہیں ملا، بازاروں میں ڈھونڈا، بازاروں میں نہیں ملا،
میں نے جنگل کی طرف رخ کیا تو ایک قافلہ آ رہا تھا، وہ قافلہ تھا جو ریتی وغیرہ شہر کے اندر منتقل کرتے ہیں. تو میں نے اس ریتی والوں سے پوچھا کہ آپ کو جنگل کے اندر کوئی ایسا آدمی ملا ہے؟ اس نے کہا ایک آدمی ایسا ملا ہے جو بالکل بیچارہ بیمار پڑا ہوا ہے، آخری ان کا وقت چل رہا ہے، لگتا ہے آپ کو اسی کی تلاش ہے. موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے میں دوڑ تو وہ ان کے پاس پہنچ گیا. جب میں جا کے دیکھا وہی آدمی پڑا ہوا ہے، لیکن ایسا ہے کہ خستہ حال، جسم پر کوئی خاص کپڑے بھی نہیں، اور سر کے نیچے اینٹ پڑی ہوئی ہے، تکیہ بھی نہیں، اینٹ پڑی ہوئی ہے. جب میں قریب پہنچ گیا تو وہ اینٹ بھی اس کے سر سے ہٹ گئی، اس کا سر زمین پر گر گیا. میں نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ سے مناجات شروع کی ہے، اللہ یہ آپ کا کیسا دوست ہے کہ جس کے پاس ظاہری کوئی دنیا کی اسباب بھی نہیں، اور حال ان کا یہ ہے، اور سر کے نیچے اس کا پتھر پڑا ہوا تھا، وہ پتھر بھی ہٹ گیا، اس کا سر نیچے گر گیا. اللہ پاک نے جواب میں ارشاد فرمایا اے میرے موسیٰ علیہ السلام، میں جب اپنے دوستوں کو اپنے پاس بلاتا ہوں اس سے دنیا کو دور کروا دیتا ہوں. کیا مطلب؟ جب اللہ والے کا انتقال ہوتا ہے اللہ پاک اس سے دنیا کے مال اور متاع، اس کی محبت، ان کے چیزیں، اس وقت اللہ پاک اس کے دل سے نکال دیتے ہیں. اس لیے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرا بندہ خالص میری محبت کے ساتھ مجھ سے ملے، تو ساری دنیا کی چیزیں ہٹا دیتے ہیں. لیکن جب اس کے انتقال کا وقت آتے ہیں پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر اللہ رب العزت دنیا کے کہیں انسانوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور پھر لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ، ہر آدمی کے دل میں تڑپ ہوتی ہے مجھے بھی صلی اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت کا موقع مل جائے. دنیا کی چیزوں کی محبت اس کے دل سے نکال دیتے ہیں اپنی ملاقات کے لیے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت داخل فرما دیتے ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ اللہ پاک کا تعلق ہے. تو ہم بھی سوچے ہمیں اللہ پاک کا تعلق کتنا ملا ہوا ہے. اگر اللہ پاک کا تعلق نہیں ملا ہوا ہے میرے دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اس اللہ پاک کے تعلق کو حاصل کرنے کے لیے اس کی کوشش میں لگ جائے. اس کی کوشش میں لگیں گے پھر انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا ہمیں بھی محسوس ہوگا کہ اللہ پاک کی محبت کیا ہے، اللہ پاک کا تعلق کیا ہے، اور اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اپنا تعلق کیسے نصیب فرماتے ہیں. حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو ہمارا جو راستہ ہے نا سلوک کا، فرمایا کہ سلوک کا جو راستہ ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تین چیزیں بہت ضروری ہیں. اور فرمایا یہ تین چیزیں ایسی ہے گویا جیسے عطر ہوتا ہے. عطر کب نکلتا ہے؟ جب انسان اس چیز کو خوب نچوڑ لے، رس نکال لیتا ہے، وہ فارغ ہو جاتا ہے، پھر جا کے اس سے عطر نکلتا ہے. تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک فرمایا بندے کے دل میں اللہ پاک کا خوف ہو، اللہ پاک کا خوف ہو. وہی بات آ گئی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جب بندہ اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا تو پھر بندے سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، اپنے نفسانی خواہشات کو قربان کرے گا تو دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں رہے گی. دوسرا فرمایا کہ بندے کو اللہ پاک سے امید ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ میں تو بہت زیادہ گناہگار ہوں، میری توبہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں نے تو یہ گناہ کر لیا، جوانی میں ایسا ہو گیا. مجھے چند دن پہلے ایک ساتھی کا فون آیا، وہ ضعیف العمر تھے، ان کا فون آیا، اس نے کہا حضرت میرے دل چاہتے ہیں میں خودکشی کر لوں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ اس نے کہا مجھ سے ایسے ایسے گناہ ہو گئے ہیں، اب وہ پرانے گناہ مجھے بار بار سامنے آ رہے ہیں، میں تو دل میں کہتا ہوں میرا اللہ مجھے معافی نہیں کرے گا، بہتر ہے میں خودکشی کر لوں. کیا ہے؟ نا امیدی. نا امیدی کبھی نہ ہو. اللہ کے دربار میں امید لے کے حاضر ہونا. جب بھی نماز پڑھنے جائے اللہ میں تو یہی امید لے کے آیا ہوں، تیرے سامنے سیدھا لگا رہا ہوں، امید ہے یا اللہ تو مجھے اپنے محبت نصیب فرمائے گا. میں مسجد سے نکلوں یقین ہو جائے مجھے اللہ پاک نے سیدھا لگانے کی توفیق دے دی، اللہ کی محبت مجھے مل گئی. تلاوت کی توفیق مل گئی، تلاوت کے بعد سوچے مجھے اللہ کی محبت مل گئی، ملے گی نہیں، مل گئی.
راستے میں جا رہا ہوں، نامحرم عورت آ رہا ہے، میں نے اپنے آنکھوں کو جھکا لیا، جیسے آگے گزر گیا، حفاظت ہو گئی، سمجھ جاؤ مجھے اللہ کی محبت مل گئی۔ اللہ کی محبت اس کو ملی ہوتی ہے جو گناہ سے محفوظ ہو جائے، جس کو نیکی کی توفیق مل جائے۔ ہم سب یہاں پر آئے ہوئے ہیں، یہ ہم نے اپنے حضرت سے سنا بھی سفر میں، فرمائے ہم جو یہاں جمع ہیں، ہم یہ سمجھ جائے ہم سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے۔ ہم یہاں آ گئے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم کس لیے بیٹھے بھائی؟ ہم یہاں گھر سے نکل رہے تھے، یہی جذبہ تھا جاؤں دین کی بات کو سنوں، ایسی دین کی بات سنوں میرے دل کے اندر جو گندگی صاف ہو جائے، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ کا تعلق۔ ہمارے گھر سے نکلنے کی نیت ہی یہی ہے۔ انسان اگر مسجد میں نماز پڑھنے آ رہا ہو، اس کی نیت میں زور کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، جو ہے نا پڑھنے جا رہا ہوں، پڑھانے جا رہا ہوں۔ اب جیسے یہاں پر آئے گا نیت باندھ لی میں 4 رکعت عصر کی پڑھتا ہوں، اس کی زور کی نماز نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ اس کی نیت یہی تھی، غلطی سے نکل گئے زبان سے تو کیا ہو گیا؟ نیت اس کی کیا تھی بھائی؟ میں زور کی نماز کے لے جا رہا ہوں۔ اس زور کی نماز کی نیت کی وجہ سے اللہ اس کی زور کی نماز قبول فرما رہے ہیں۔ جو اللہ کی بات کو سننے کے لیے آ رہے تو بتاؤ اللہ کی محبت اس کو حاصل نہیں ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم نے قدم اٹھایا اللہ خوش ہو گئے، ہمارے قدم یہاں جم گئے، اللہ کی محبت مل گئی۔ اب ہم یہاں سے اٹھیں گے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے جب دینی مجلس ختم ہوتی ہے کیا اعلان ہوتا ہے؟ میں نے سب کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کا تعلق ہے۔ لیکن بھائی ہمیں قدردانی کے اللہ پاک توفیق نصیب کرنا، اللہ ہمیں ناقدر نہ بنا۔ ہاں، اس لیے نا امیدی کے اوپر شیخ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر التانوی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں جو ناکام ہوتا رہا عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہا عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے 100 بار جوڑے۔ ہم یہ نہ سوچے آج گناہ ہو گیا پتہ نہیں، بس فوراً اللہ کی طرف متوجہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے در کے علاوہ کوئی اور در ہے مجھے معاف کرنے والا؟ اللہ ہو گیا گناہ تیرے ہی نافرمان، اللہ تو مجھے معاف، اللہ معاف فرماتے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اسی سے بندے کو اللہ پاک کی محبت ملتی ہے۔ اس لیے میرے دوست اور بھائی اور بزرگوں، اللہ پاک کی محبت کو حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا آپ کو اللہ کی محبت کیسے مل گئی؟ آپ کو اللہ کی محبت کیسے مل گئی؟ فرمائے 3 پیسوں پر۔ وہ سامنے والا آدمی بڑا پریشان ہو گیا، 3 پیسوں پر اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ فرمائے 3 پیسوں پر اللہ کی محبت ایسے مل گئی۔ ایک مرتبہ میں راستے میں جا رہا تھا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا بھوکا پڑا ہوا ہے، لیکن تھا نیک صالح انسان تھا، اس نے مجھ سے کہا کھانا چاہیے، میں نے فوراً جا کے اس کے کھانے کی ضرورت پوری کر لی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف دعا کی، فرمایا جیسے اس نے ہاتھ پھیرا اللہ پاک کے غیب کی طرف سے آواز آیا، اے میرے بندے آج تو میرا دوست اور ولی بن گیا۔ اتنا آسان ہے اللہ کی محبت۔ او بھائی وہ تو چھوڑ دے، ایک شرابی آدمی اللہ کا نافرمان گنہگار راستے میں گزر رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد دوستوں نے دیکھا جنت میں جا رہا ہے، ان سے پوچھا جنت میں آپ پہنچ گئے؟ جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ آپ تو ہمارے دوست ہیں، ہمارے سامنے شراب پیا کرتے تھے، اللہ کے نافرمانی کیا کرتے، کبھی تو آپ نے نیک عمل کیا بھی نہیں، جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ پر میں خدا کے بندوں میں تو خود حیران ہوں۔ اللہ کے دربار میں حاضری ہو گئی، اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کہ جنت، اللہ پاک نے مجھ سے ارشاد فرمایا جنت میں چلے جاؤ۔ میں نے کہا اللہ میں تو بہت گناہگار تیرا نافرمان بندہ ہوں، ساری زندگی میں نے آپ کی نافرمانی کری ہے، مجھے جنت میں کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایک نیکی کی وجہ سے، ایک نیکی، وہ نیکی ہے کہ ایک مرتبہ راستے میں گزر رہے تھے، میرے ایک دوست راستے میں گزر رہا تھا جو اس زمانے کا سب سے بڑا ولی تھا، تو آپ نے لوگوں سے پوچھے کون جا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ اللہ کا وہ دوست جو اس زمانے مشہور ہے وہ جا رہا ہے۔ فرمایا آپ نے کہا یہ اللہ کا دوست ہے،
میری محبت کی وجہ سے آپ نے اس کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھا، جو میرے دوست کو محبت کی نگاہ سے دیکھے مجھے حیا آتی ہے اس کے چہرے کو جہنم میں داخل کر دوں یا وہ جنت میں چلے جاؤ. کتنا آسان. اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا بہت آسان ہے. تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ پاک کی محبت، امید، خوف، اور تیسری چیز اللہ پاک کی محبت. اس میں لگ جائے، جب یہ تین چیزیں انسان کو حاصل ہو جائے، وہ سمجھ جائے اس کو تصوف کا نچوڑ، تصوف کے اندر داخل ہونے کا جو ان کا جو وجہ، جو داخل ہو رہا تھا کہ میں اس سلسلے میں داخل ہو جاؤں، فرمایا اس کو وہ مقصد ان کو حاصل ہو گیا. اب ہم سوچے بھائی دل کے اندر خوف کتنا ہے، امید کتنی ہے، اور دل کے اندر اللہ پاک کی محبت کتنی ہے. نہیں ہے تو آج کے بعد عزم کر لے ان تین چیزوں میں اپنے آپ کو لگانا شروع کر. اور یہ ملے گا کہاں؟ شیخ کی صحبت میں ملے گا، اللہ والوں کی صحبت میں ملے گا. واللہ اللہ والوں کی صحبت اس دور میں اس کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. ساری دنیا اس وقت ساری دنیا میں آگ جل رہی ہے گمراہی اور گناہوں کی. ایک آدمی ہے اس کے لیے سارا آگ ہی جل رہا ہے، وہ چاہتا ہے اس آگ سے نکل جاؤں. آگ سے تب نکلے گا جب پانی آئے گا اور آگ کو ٹھنڈا کرے گا، نکل جائے گا. آگ کو بجھائے گا نہیں، کبھی نہیں نکل سکتا ہے. اور گناہوں کی آگ کو بجھانے والا، ٹھنڈا کرنے والے یہ اللہ والے ہیں. ان کے صحبتوں میں جائیں گے، ان کے مجالس میں بیٹھیں گے، ان سے تعلق مضبوط بنائیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک اس گناہوں کے آگ کے جلے ہوئے گناہوں کے ماحول میں بھی اللہ پاک ہمیں اٹھا کر کے جنت میں پہنچا دیں گے. اللہ ہمیں اٹھا کر کے اپنی محبت نصیب فرما دیں. اس لیے میرے دوست اور بھائی اور بزرگوں، اللہ والوں کی قدردانی، اللہ والوں سے محبت، اللہ والوں کی صحبت میں کثرت سے جائے. خاص طور پر جس شیخ سے بیعت ہیں ان سے محبت کا انتہا ہو جائے، ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لے. جو وہ سنتوں میں سجائے اپنے آپ کو سنتوں میں سجائے، پھر آپ کو ملے گا اللہ کی محبت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے، دین کی محبت کیا ہے، اللہ کا تعلق کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائیں، اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیں، اپنا تعلق نصیب فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو دنیا کی ساری محبتوں سے فارغ فرما دے، خالص اپنی محبت ہمارے دلوں کے اندر داخل فرما دے. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.